السلام علیکم ناظرین، میں ہوں یوسف سراج اور آج ہم بات کریں گے امام شافعی کے بارے میں۔ کیا آپ کو علم ہے کہ امام شافعی کا پورا نام کیا ہے؟ آپ کا پورا نام ابو عبداللہ محمد بن ادریس بن عباس بن شافعی ہے۔ آپ شافعی مسلک کے مؤسس اور بانی ہیں۔ آپ ائمہ اہل سنت میں تیسرے نمبر پر اور امام شافعی کے نام سے مشہور ہیں۔ ناظرین، آپ کے جد امجد شافعی بن صائب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا۔ آپ کا نسب ابو عبداللہ محمد بن ادریس بن عباس بن عثمان بن شافع بن صائب بن عبید بن عبد یزید بن حاشب بن مطلب بن عبد مناف ہے۔ ناظرین، 150 ہجری بمطابق 767 عیسوی میں آپ فلسطین کے شہر غزہ یا اسقلان میں پیدا ہوئے۔ یہ وہی دن تھا جس روز حنفی مسلک کے مؤسس امام ابو حنیفہ کا انتقال ہوا۔ امام شافعی اہل سنت کے مسالک میں سے شوافع کے سرخیل، عظیم فقیہ اور نامور محدث تھے۔ لغت عرب پر آپ کو عبور حاصل تھا۔ آپ کے والد گرامی مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے فلسطین تشریف لائے تھے۔ ولادت کے کچھ ہی دنوں بعد والد گرامی وفات پا گئے اور والدہ انہیں مکہ لے آئیں، جہاں ان کی علمی تربیت ہوئی۔ آپ نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ مکہ، مدینہ، بغداد اور مصر جیسے شہرہ آفاق شہروں میں گزارا۔ 10 سال کے ہوئے تو امام مالک کے پاس طلب علم کے لیے حاضر ہوئے۔ اس وقت حدیث کی اولین کتاب موطا امام مالک آپ حفظ کر چکے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ خود بیان فرماتے ہیں کہ جب میں مکتب میں تھا تو قرآن کے معلم سے آیات سیکھا کرتا، انہیں حفظ کر لیتا اور استاد جو بھی بات کہتے وہ میرے ذہن میں نقش ہو جاتی۔ میں مٹی کے برتن، کھال کے ٹکڑوں اور کھجور کے چوڑے پتوں پر احادیث لکھا کرتا۔ پھر میں مکہ چلا آیا اور عربی زبان سیکھنے کے لیے حذیل قبیلہ کے ساتھ زندگی بسر کرنے لگا۔ میں 17 سال تک ان کے ساتھ رہا، وہ جہاں بھی کوچ کرتے میں ان کے ساتھ ہی رہتا۔ مگر اس کوچہ گردی کے بعد جب میں مکہ واپس لوٹا تو شعر و ادب اور تاریخ عرب کو بہت اچھی طرح سیکھ چکا تھا۔ ایک دن زبیری قبیلہ کا ایک شخص مجھ سے کہنے لگا، بہت افسوسناک ہوگا اگر تم اتنی ذہانت اور فصاحت کے باوجود علم فقہ حاصل نہ کرو۔ چنانچہ میرے دل میں یہ بات بیٹھ گئی اور میں نے اس کا قصد کر لیا۔ امام شافعی کی والدہ کی درخواست پر والی مکہ والی مدینہ کو سفارشی خط لکھتے ہیں اور والی مدینہ بنفس نفیس امام شافعی کو لے کر امام مالک کے پاس تشریف لے جاتے ہیں، مگر امام مالک فرماتے ہیں علم حدیث سفارشی خطوط سے حاصل نہیں کیا جاتا۔ اس موقع پر امام شافعی نے اپنا قریشی اور یتیم ہونا بتایا، جس پر امام صاحب نے انہیں کل آنے کی اجازت دے دی۔ اگلے دن جب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ساری موطا امام مالک زبانی سنا دی تو امام مالک پکار اٹھے، آج تک میرے پاس اس بچے سے زیادہ ذہین کوئی قریشی نہیں آیا۔ آپ حافظ قرآن تھے، کم و بیش 10,000 اشعار آپ کو زبانی یاد تھے، تیر اندازی میں آپ طاق تھے، قرآن مجید کچھ ایسے سوز و گداز سے تلاوت کرتے کہ خود بھی روتے اور سننے والوں پر بھی خشیت طاری کر دیتے۔ امام شافعی امام مالک بن انس کی وفات تک مدینہ ہی میں مقیم رہے، پھر آپ یمن تشریف لے گئے۔ اس وقت یمن کا والی ہارون الرشید کا ایک ظالم گورنر تھا۔ اس نے اس خدشے کے پیش نظر کہ کہیں امام شافعی مخالفوں کے ساتھ مل کر کوئی شورش بپا نہ کر دیں، انہیں گرفتار کر لیا۔ گرفتار کرنے کے بعد ہارون الرشید کے پاس بھیج دیا، تاہم ہارون الرشید نے تحقیق کرنے کے بعد آپ کو رہا کر دیا۔ آپ نے زمزم کے کنویں کے پاس بیٹھ کر اپنی مشہور زمانہ کتاب الرسالہ مرتب کی۔ حنبلی مسلک کے مؤسس امام احمد ابن حنبل آپ کے مشہور شاگرد ہیں۔ امام احمد فرماتے ہیں، میں نے 40 سالوں سے کوئی ایسی نماز نہیں پڑھی جس میں امام شافعی کے لیے دعا نہ کی ہو۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے علم و فضل کی داد دیتے ہوئے فرمایا، اس قریشی نوجوان سے زیادہ کتاب اللہ کا فقیہ آج تک میری نظر سے نہیں گزرا۔ آپ نے مختلف مکاتب فکر کے افکار و مسائل کو اچھی طرح سمجھا، پرکھا اور پھر ان سے جو چیز قرآن و سنت کے مطابق پائی اسے قبول کر لی۔ جس مسئلے میں اختلاف ہوتا اس پر آپ کتاب و سنت کی روشنی میں مدلل گفتگو فرماتے اور صحیح حدیث کے مل جانے پر قیاس اور اجتہاد چھوڑ دیا کرتے۔ بغداد اور قاہرہ آپ کی تدریس کے عظیم مراکز تھے، چنانچہ انہی 2 شہروں سے آپ کی تعلیمات دوسرے شہروں تک منتقل ہوئیں اور آہستہ آہستہ دیگر ممالک خصوصاً شام اور خراسان میں پھیل گئیں۔ آج کے دور میں شافعی مسلک مصر، مشرقی اور جنوبی افریقہ، مغربی اور جنوبی سعودی عرب، انڈونیشیا اور فلسطین کے بعض حصوں اور ایشیا کے کئی ایک حصوں خصوصاً کردستان میں رائج ہے۔ مسلک شافعی کے مشہور علماء میں نسائی، ابو الحسن اشعری، ابو اسحاق شیرازی، امام الحرمین اور ابو حامد غزالی قابل ذکر شخصیات ہیں۔
امام شافعی کو بجا طور پر اصول فقہ کا مؤسس اور بانی سمجھا جاتا ہے۔ آپ کی تصانیف مکالمے کی صورت میں ہیں، مخالفین کا رد کرتے ہوئے آپ ان کا نام نہیں لیتے۔ امام شافعی نے بکثرت لکھا اور ان کی تصنیف کی اپنی اہمیت ہے۔ آپ کی زیادہ توجہ ان احادیث کی تحقیق پر مرکوز تھی جہاں سے شرعی احکامات کے ثبوت مہیا ہوں۔ الرسالہ اور الام آپ کی معروف کتابیں ہیں۔ مشرق وسطی، افریقہ، وسط ایشیا کے بعض حصوں میں اس وقت بھی شافعی مسلک کو اقتدار حاصل ہے۔ تاریخ دمشق، تہذیب الکمال اور تاریخ بغداد جیسی معتبر کتابوں کے مطابق ماہ رجب کے آخر میں 204 ہجری کو مصر کے شہر فسطاط جو کہ موجودہ قاہرہ ہے وہاں آپ انتقال فرما گئے۔ اس وقت آپ کی عمر 54 برس تھی۔ آپ کی قبر مصر میں قرافہ کے مقام پر موجود ہے جو عبد الحکم کے مقبرہ میں شہداء کی قبروں کے پاس ہے۔